السلام علیکم۔ بلاول بھٹو نے پاکستان تحریک انصاف کے 3 وزراء کے اوپر سوال اٹھایا اور الیکشن کیمپین کے اندر ان کے بیانات، ان کی تصاویر، ان کے جلسوں کا حوالہ دیا تو اس کے اوپر میڈیا میں ان کو سپورٹ ملی، کسی نے ان کو برے لفظوں میں تذکرہ نہیں کیا، بلکہ مجھے یہ تاثر ملا کہ شاید وہ تینوں وزیر دباؤ کا شکار ہے۔ اس کی ایک ریفلیکشن ہمیں اس کیبنٹ میٹنگ میں نظر آئی جس کے بعد یہ رپورٹ ہوا کہ 2 وزیروں کے درمیان میں تلخی ہوئی ہے۔ تلخی کی وجہ کیا تھی کہ ایک وزیر دوسرے وزیر سے کہہ رہا تھا کہ آپ نے مجھے میڈیا پہ جا کے ڈیفینڈ کیوں نہیں کیا ان بیانات کے بعد، لیکن شاید اسی تیزی اسی گرمی کے اندر بلاول بھٹو زرداری نے ایک بڑا سیاسی بلنڈر کہنا چاہیے اسے، وہ کر دیا۔ اور جو کل ان کا بیان تھا، میں نے کل پروگرام میں بھی کہا کہ یہ بیان آپ کو دینا نہیں چاہیے تھا، آپ کو اس کی وضاحت کر دینی چاہیے تاکہ یہ مس انٹرپریٹ ہو جائے گا اور آپ کے گلے پڑ جائے گا، اور سیاست میں یہ پھر جان نہیں چھوٹتی، بار بار وہ دہرائے جاتے ہیں اور کوٹ کیے جاتے ہیں۔ اسی کی ہمیں مثال آج نظر آئی کچھ انڈین اخبارات کے اندر، لیکن پہلے آپ کو ان کا بیان سنوا دوں کہ کل انہوں نے کہا کیا تھا، یاد دہانی ہو جائے گی ان کی بھی اور ہم سب کی بھی، اور پھر میں آپ کو انڈین میڈیا کی وہ رپورٹس بھی دکھاتا ہوں۔ سٹیٹمنٹ دکھائے گا جی۔ بینڈ آرگنائزیشنز کے خلاف ایکشن لیا گیا، میں نہیں مانتا۔ آپ کہتے ہو آپ نے اریسٹ کیا ہے، میں کہتا ہوں کہ نہیں، آپ نے ان کو پروٹیکٹیو کسٹڈی میں ڈالا ہے تاکہ انڈیا کا جہاز ان کو نہ اڑا دے۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ نے اس لیے ان کو اندر ڈالا ہے، پروٹیکٹیو کسٹڈی، حفاظتی تحویل میں اس لیے لیا ہے کہ انڈین جہاز آئے اور ان کو اڑا کے نہ لے جائے، اڑا کے نہ لے جائے، مار نہ دے ان کو۔ تقریباً 3 4 5 جو بڑی انڈین نیوز آرگنائزیشنز ہیں، سب نے اس کو اچھی شے سرخی کے طور پر شائع کیا ہے۔ ٹائمز ناؤ کی رپورٹ میرے ہاتھ میں، یہ باری باری آپ کے سامنے تینوں خبریں دکھاتے جائیں گے۔ پاکستان ہیز ناٹ اریسٹڈ بٹ کیپٹ ٹیرر لیڈرز ان پروٹیکٹیو کسٹڈی فیئرنگ انڈین ایئر اسٹرائکس، بلاول بھٹو۔ ٹائمز آف انڈیا، terrorists taken into custody so that Indian jets don't bomb them, Bilawal Bhutto. Zee News, Bilawal Bhutto punctures Imran Khan's claim, accuses him of shielding banned leaders from Indian jets. تو یہ میسج گیا آج، اور انڈیا کو تو آپ موقع دیں، اللہ موقع دے انہیں۔ یہ تنظیمیں جن کے خلاف اقدامات کا سلسلہ شروع ہوا، جس میں حافظ سعید صاحب کی جماعت بھی ہے، اور اسی طریقے سے جو دوسری بڑی جماعت جس کے اوپر انڈیا والے بار بار کہتے تھے کہ جیش محمد سارے واقعات کے اندر انوالو ہے، یہ آسان ایکشن نہیں تھے۔ اسی لیے اس کو جب ضرب عضب سٹارٹ ہوا، رد الفساد سٹارٹ ہوا، تو پہلے ان ایریاز کو کلیئر کیا گیا جہاں ملیٹنسی بہت تھی، جہاں بم دھماکے بہت آتے تھے، جہاں سے فلو تھا، ہمارے شہر بھی محفوظ نہیں رہے تھے۔ پھر یہ بڑی وہ تنظیمیں تھیں جو پاکستان کے اندر کسی بڑی دہشت گردی کے واقعے میں انوالو نہیں تھیں، ان کا ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ یہ کشمیر جو ہے یہ اسی طریقے سے آزاد ہونا ہے۔ ان کو مین سٹریم کرنے کی بات کی گئی، پھر ان کے مراکز جو تھے ان کا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ وہ سلسلہ ہے جس کے لیے پیسہ بھی چاہیے، وسائل چاہیے باقاعدہ، اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ سویلین لیڈرز کی سپورٹ چاہیے، ساتھ ملٹری کی مکمل 100% بیکنگ چاہیے، اور جو پروسیس اب شروع ہوا، جنوری سے سٹارٹ ہوا، یہ اس کا انڈیا والے ایکشن سے تعلق نہیں تھا۔ FATF کا دباؤ یقیناً موجود تھا، اور اسی دباؤ کے پیش نظر اور جو ہمارا آپریشن چل رہا تھا رد الفساد، اس کو ایک سٹیپ آگے لے جانے کی کوشش میں ایک آپریشن مکمل کمپریہنسو پلان کیا گیا، اور ان کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ اس کو مین سٹریم کرنا یا ان کے مراکز کا کنٹرول حاصل کرنا کسی حکومت کے بس میں آسان نہیں تھا۔ اس لیے 10-15 سال 9/11 کے بعد گزر گئے، کسی نے یہاں تک ہاتھ ڈالنے کی نوبت نہیں ہے اور یہ آگے نہیں بڑھا۔ اب وہ پروسیس شروع ہوا 3 ماہ پہلے، انڈیا والا وہ پلوامہ والا واقعہ ہوا، جیش محمد کے اوپر الزام آیا، تو ایک دم سے شور انہوں نے مچا دیا کہ یہ کام کریں، لیکن یہ پروسیس پہلے سے چل رہا تھا، دوبارہ ہائی لائٹ ہو گیا۔ بلاول بھٹو کا یہ سٹیٹمنٹ نیگیٹیولی اس پورے پروسیس کو پورٹری کرتا ہے۔ تو آج پروگرام میں کوشش کریں گے کہ حکومت سے جانیں۔ میں نے یہ جنوری والا حوالہ اس لیے دیا ہے کہ ہمیں ایک بریفنگ، بڑی ہائی لیول سیکورٹی بریفنگ تھی، جس میں سینئر موسٹ جو ہمارے وردی میں موجود افسران ہیں وہ بھی موجود تھے، اور سیولین سائڈ سے بھی۔ تو اس وقت ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ پروسیس جو ہے ہم نے پلان کیا ہے، اور ان تنظیموں کے خلاف ہم کارروائی شروع کرنے جا رہے ہیں، تو ہم اس چیزوں کے وٹنس ہیں، اس لیے اس کو بیان کرنا ضروری ہے۔ اس وقت کوئی پلوامہ یا ایسا کوئی واقعہ ہمارے سامنے نہیں تھا، اس کے 1.5 ماہ یا 1.25 ماہ بعد پلوامہ ہوا۔ ہمیں تیزی سے موو کرنا چاہیے، یہ آج کی دنیا میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ ایسے واقعات ہوں اور اسے کوئی ٹالریٹ کر لے، لیکن بلاول کا بیان اور اس کے سیاست کے اوپر اثرات، اور انٹرنیشنل میڈیا اسے کیسے لے گا، جبکہ FATF کا آپ کا ریویو بھی ڈیو ہے، تو اس کو آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ جو شرکا ہے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں، پاکستان تحریک انصاف سے ہیں علی نواز اعوان صاحب، اس کے علاوہ مائزہ حمید ہے پاکستان مسلم لیگ نواز سے، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ناصر شاہ صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک ہم نے پیکیج بنایا ہے بلاول بھٹو اور شہریار افریدی کے بیانات کا، وہ میں آپ کو پہلے سنا دوں، پھر گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ دکھائیے گا جی۔
बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ एक्शन लिया गया, मैं नहीं मानता। आप कहते हो आपने अरेस्ट किया है, मैं कहता हूँ कि नहीं, आपने उनको प्रोटेक्टिव कस्टडी में डाला है ताकि इंडिया का जहाज़ उनको ना उड़ा दे। पहले ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस स्पीच और फिर कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उससे पहले भी आप किसकी आवाज़ बन रहे हो, आप किसका केस प्लीड कर रहे हो? अगर आप पाकिस्तानी हो तो ये बात करना ये किस ज़मरे में आता है? हम मुतालबा करते रहेंगे कि उन वजीर जो दहशतगर्दों के साथ काम करते थे, जो गलत तंजीमों के साथ काम करते थे, जो दहशतगर्दों के ट्रेनिंग कैंप्स चलाते थे, जो मेन स्ट्रीमिंग के नाम पर गलत तंजीमों के साथ मिलकर इलेक्शन लड़े थे, और 3 वजीरों को फौरन वफाकी कैबिनेट से फारिग किया जाए। बिलावल भुट्टो साहब इज एंटाइटल्ड, कोई सवाल उनका हक है, लेकिन एक चीज़, क्या ये मैं सवाल पूछूंगा, अगर मेरी अगर प्रेस्क्राइब तंजीमों से अगर ताल्लुक़ है, तो जब ये हमने इस्तीफ़े जमा कराए थे कौमी असम्बली में 2014-15 में, तो कितने पीपल्स पार्टी के MNAs गए थे स्पीकर अयाज सादिक साहब के पास कि शहरियार अफरीदी का इस्तीफ़ा एक्सेप्ट ना करें? तो सवालात बहुत सारे हैं, लेकिन इसका जवाब इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पार्लियामान में मैं दूँगा। तो प्रोग्राम के आगाज़ में जो वज़ीर दाखिला शहरियार अफरीदी वो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि उनसे पूछा जाए कि हुकूमत के एक्शंस हैं क्या, फिर हम अपनी सियासी बहस तो यहाँ जारी रख सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। शहरियार अफरीदी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अफरीदी साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा और पाकिस्तानी कौम भी जानना चाहेगी कि कौन से ऐसे इक़दामात हैं जो आपने लश्कर तैयबा हो, जैश मोहम्मद हो या जमातुल दावा जो उनका जैश मोहम्मद उसका लश्कर तैयबा का नया नाम है, उसके हवाले से आपने कौन से ऐसे इक़दामात लिए इन तंजीमों के मराकज़ का कंट्रोल संभालने के लिए? कितने मराकज़ का कंट्रोल हासिल किया और कैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ रहा है? थोड़ा सा हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक चीज़ कि हम एक ज़िम्मेदार रियासत के, हमें हर उस चीज़ जिससे पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तक़वियत मिले उसको उठाना चाहिए, और हमें बदकिस्मती है कि नॉन प्रोफेशनल अप्रोच एक इस लेवल तक चली गई है कि लोग बगैर सोचे समझे ऐसे बयानात देते हैं जिससे पाकिस्तान का वक़ार भी मजरूह होता है और पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। पहली दफ़ा पाकिस्तानी तारीख में एग्जाम्पलरी इनिशिएटिव ये लिया गया कि तमाम जो की स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, फौज है, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, सब एक पेज पे हैं, और सब की के अलावा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज 2014 में नेशन एक्शन प्लान, जिसमें ये डिसाइड हुआ था कि पाकिस्तान की ना ज़मीन इस्तेमाल होगी और किसी टाइप का टेररिज्म उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उसको कंडेम किया जाएगा, और उसके खिलाफ ऑल आउट तमाम कुव्वतें मिलकर मुकाबला करेंगी। फिर हमें ये भी एहसास होना चाहिए कि एक जिम्मेदार रियासत के अलावा हम सिग्नेटरी हैं, और अक़वाम मुत्तहिदा के तहत हम पर ये अखलाकी हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो तमाम फैसले जो अक़वाम आलम के अक़वाम मुत्तहिदा में लिए जाएं, और एज ए सिग्नेटरी हम उसका हिस्सा हैं, और उस पर मन वन कबूल काम करना हमारी कानूनी अखलाकी जिम्मेदारी है। और यही वजह कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत पाकिस्तान ने एग्जाम्पलरी मेजर्स लिए हैं, और वो तमाम खदशात जो किसी भी कैपेसिटी में, चाहे वो फैटफ के हवाले से या मुख्तलिफ हवाले से पाकिस्तान के हवाले से थे, उसमें जनवरी में एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज गया। अभी मई में एक और रिव्यू है इंशाल्लाह। उन तमाम चीज़ों के लिए बहुत पहले से काम शुरू हुआ था, और ये सिर्फ इसलिए काम नहीं था कि हमने दुनिया को ये बावर कराना है कि हम रिस्पॉन्सिबल है। हमने अपने आने वाली नस्लों के लिए, इस मुल्क की सलामती के लिए, और सबसे बढ़कर ये कि अपने मुल्क के अंदर अमन और एक जिम्मेदार रियासत, क्योंकि मोनोपोली ऑफ वायलेंस इज ओनली विद द स्टेट, किसी को भी इख्तियार नहीं। तो इस हवाले से हमने वो तमाम स्कूल, अस्पताल, वो मदरसे, और वो चाहे जिस प्रेस्क्राइब तंजीम के हवाले से थे, उनको टेक ओवर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी फाइनेंशियल हर किस्म की जिम्मेदारी हमारी है,
ان کو ہر لیول مجھے تھوڑا سوال پوچھنے کی اجازت دیں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی رہے. جماعت الدعوہ اور جیش محمد سے منسلک کتنے مراکز اور مدارس کا آپ نے کنٹرول حاصل کیا؟ دیکھیں یہ فگر ایگزیکٹ فگر آپ کو میں ابھی اس لیے نہیں دے سکتا کہ شروع میں 182 تھے, اس کے بعد یہ چیز بڑھتی رہی, اور ابھی ایگزیکٹ فگر میں آپ کے ساتھ اس لیے نہیں شیئر کر پاؤں گا کہ صرف لیفٹ رائٹ سینٹر جانے کے بجائے دا سول فوکس ایٹ دس پرٹیکولر جنکچر از کہ جو ایگزمپلری میجرز لیے گئے ہیں اکراس دا بورڈ لیے گئے ہیں, اور تمام صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر اور تمام اکائیوں میں وہ تمام جگہیں جو کہ اون کی گئی تھی یا ان کی طرف سے تھی, ان کو اونرشپ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے آ گئی ہے. ہم نے ایز اے میٹر آف پرنسپل اب یہ طے پایا کہ جو کالعدم تنظیموں کے پاس مراکز یا مدارس ہیں آئندہ سے ان کی ملکیت وفاقی اور صوبائی حکومتیں حاصل کر کے ان کو چلائیں گی, اور اس کا انتظام و انصرام جو ہے وہ ہماری وفاقی یا صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری رہے گی ہمیشہ کے لیے. ان کالعدم تنظیموں کے پاس جتنے سٹرکچرز تھے اب وہ اسٹیٹ کی ملکیت ہو گئے, ایسا ہی ہے؟ آئندہ کے لیے نہیں, وہ لے لی گئی ہیں. ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر, ان کی تمام تر ذمہ داری اب ریاست پہ ہے. اس کے لیے باقاعدہ فنڈز ریلیز ہو چکے ہیں اور وہ اب حکومت پاکستان کی ملکیت ہے. اور ان بچوں کی جو تعلیم و تربیت کا مکمل انتظام ہے وہ بھی حکومتیں ہماری کریں گی. تمام چیزیں دیکھیں, میری ایک چیز, ایک تو ایک بڑی خوش آئند اب عنقریب کچھ دنوں میں پورے پاکستان کے ساتھ یہ خبر شیئر ہوگی کہ تمام مدرسوں میں وہ تمام بچے جو پڑھ رہے ہیں صرف پرسکرائب تنظیموں کے علاوہ نہیں, پورے پاکستان میں 27,000 سے لے کر 35,000 جتنے مدرسے ہیں اس میں سلیبس یعنی وہاں کا بچہ اب میٹرک اور ایف اے اور ایف ایس سی بھی کر سکے گا, کسی بھی جاب کے لیے وہ ایلیجیبل ہوگا. وہ جو ایک پرسپشن تھی مدرسوں کے حوالے سے کہ یہ صرف اور صرف ایک مذہب سے رائٹ ونگ ہی اپروچ انیشیٹ کرتے ہیں, اس کی نفی ہے. پھر تو افریدی صاحب یہ جو فارمل ایجوکیشن ہے مدارس کے ذریعے فارمل ایجوکیشن انٹروڈیوس کروا رہے ہیں آپ؟ فارمل ایجوکیشن انٹروڈیوس کر رہے ہیں, اور ایون یہ جو خاص کر سکلڈ انیشیٹو ہیں, یوتھ سکلز انیشیٹو, یہ بھی اب مدرسوں کا حصہ ہوں گے. ملٹی ڈائمینشنل اپروچ ہے. اچھا, کچھ آپ نے گرفتاریوں کا اعلان کیا تھا جس میں حماد اظہر صاحب تھے اور رؤف صاحب تھے, ان کے بھائی اور صاحبزادے دونوں کو آپ نے گرفتار کیا تھا. آپ روشنی ڈال سکتے ہیں ابھی کرنٹ سٹیٹس کیا ہے؟ کیونکہ کل جو بلاول نے بیان دیا کہ حفاظتی تحویل میں لیا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا کہ انڈین جہاز آ کے مار نہ دے. دیکھیں جی, ایک چیز تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا اور پوری قوم کو آگاہ کرنا چاہوں گا, اور میں یہ ریکارڈ درست کرنے کے لیے بتانا چاہتا ہوں, اور پوری قوم کو یہ حقیقت اس وقت بتانا بہت ضروری ہے. پچھلے 10 سالوں میں جو حکمران مسلط رہے, لوٹ مار اور جائیداد اور ملک سے باہر تمام چیزیں, اور بلاول کا بیانیہ کس کو فائدہ پہنچا رہا ہے؟ آپ انڈین چینلز آپ اٹھا لیں, اور یہی چیز میاں نواز شریف نے ڈان لیکس اور پھر بلاول کا میمو گیٹ اور اپنی جائیدادیں جب ان کی ذات کے اوپر آئے تو یہ نہیں دیکھتے کہ ملک گرے لسٹ میں خدا نخواستہ بلیک میں چلا جائے, ملک کے حوالے سے کیا فیصلے ہوں. ان کی تمام تر جو چیزیں سٹارٹ ہوتی ہے اپنی ذاتی مفادات سے ہوتی ہے. اتنے ایگزمپلری میجرز فیٹف میں, اور پھر نیشنل ایکشن پلان کا حصہ ہیں, اور پھر وہ تمام کریک ڈاؤنز چاہے وہ ٹی ایل پی کے حوالے سے تھی, ان میں یہ باقاعدہ اس کا حصہ رہے ہیں. پارلیمان کی کمیٹی کے ساتھ یہ بیٹھتے رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب, اور اس وقت ان کو یہ تمام چیزیں یاد نہیں آئیں. اب ان کو پارلیمان میں آ کے انگریزی میں تقریر کرنا اور کس کے نیریٹو کو وہ سرو کر رہے ہیں. حماد اظہر صاحب اور رؤف صاحب کا کرنٹ سٹیٹس کیا ہے؟ دیکھیں جی, کوئی بھی شخص کسی بھی کیپیسٹی, ایک تو میں آپ کو پہلے کلیئر کر دوں کہ عدالتیں آزاد ہیں. جتنے بھی لوگ اور ان لوگوں کے حوالے سے جو کہ کسی بھی کیپیسٹی میں کسی بھی پرسکرائب تنظیم سے ان کا تعلق ہے, اس کے خلاف ایکشن ریاست لے گی. لیکن ان کو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی باور کرانا بہت ضروری ہے کہ وہ تمام چیزوں پہ ہم اپنا پورا, تمام انویسٹیگیٹو ایجنسیز, انٹیلیجنس ایجنسیز, تمام ریاست, ان کو ہر لیول سے, ہر پہلو سے ان کو گیج کر رہے ہیں. اور جو بھی ذمہ داران ہوں گے اور واقعی اگر وہ ان پہ ثابت ہوتا ہے تو پھر دیٹ از اپ ٹو دیم. اور یاد رکھیے کہ آزاد ریاست میں تمام جو
عدالتیں ہیں وہ آزاد ہیں. ٹھیک ہے، وہ انہیں لیگل پروسیس کا ڈیو پروسیس آف لا کا انہیں پورا حق حاصل ہے، اس پہ دو رائے نہیں ہے. لیکن میں آپ سے ابھی بھی جاننا چاہتا ہوں کہ حماد اظہر اور رؤف صاحب کی موجودہ پوزیشن کیا ہے؟ کیا وہ گرفتار ہیں؟ کن صاحب کی پوچھ رہے ہیں آپ؟ حماد اظہر اور رؤف صاحب، جو ان کے مسعود اظہر صاحب کے بھائی اور ان کے صاحبزادے. دیکھیں جی، یہ تو بہت پہلے آپ کو ہم بتا چکے ہوئے ہیں کہ they were detained, they were arrested. اب جو میں آپ کو دیکھیں صرف ایک دو بندوں کی بات for heaven's sake. اچھا، مولانا مسعود اظہر جو ہیں ان کی کیا پوزیشن ہے، وہ کہاں پر ہے؟ دیکھیں اس کے حوالے سے تمام چیزیں ریاست اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے اور انشاءاللہ اس پر ریاست 100% کمپلائنس کرے گی. اور خدا کے لیے لیٹس ناٹ ریسٹرکٹڈ ٹو ون اور ٹو انڈیویجولز. لیکن میں آپ سے جواب اس لیے جاننا چاہتا ہوں جی کہ اس کے اوپر انٹرنیشنل کمیونٹی سے آپ سے سوال ہوا، آپ فیٹف میں بھی گئے، وہاں سے بھی سوال ہوا، ہمارے فورن منسٹر کا انٹرویو ہوا تو انہوں نے کہا وہ ہمارے لوگوں سے رابطے میں، آج کل بیمار ہیں، موو نہیں کر سکتے. تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں وہ گرفتار ہیں، پروٹیکٹیو کسٹڈی میں ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں، مولانا مسعود اظہر گرفتار ہیں یا نہیں ہیں؟ ملک صاحب میری عرض سنیں جی. ہم نے کمپلائنس کرنی ہے، ہم نے کسی لیفٹ رائٹ سینٹر کسی کو خوش نہیں کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور جہاں تک ہمیں اپنے انیشیٹوز لینے ہیں، جس کو اریسٹ کرنا ہے، جو ہماری کمٹمنٹ ہے وہ اریسٹ ہوں گے. اور جو ابھی تک جن پر ہاتھ نہیں ڈالا گیا ان کے لیے ریاست اپنی تمام تر چیزیں استعمال کر رہی ہیں ود آل دی کی اسٹیک ہولڈر، اور قریب ان پر ہاتھ ڈالا جائے گا انشاءاللہ. افریدی صاحب لیکن آپ اپنی پوزیشن نہیں واضح کر رہے اس کی کہ مسعود اظہر صاحب اس وقت گرفتار ہیں پروٹیکٹیو کسٹڈی میں؟ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے مسعود اظہر صاحب، ابھی تک نہیں. حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ جن کے نام ہے لیٹس ناٹ ریسٹرکٹڈ ٹو 1 or 2 or 3 نیمز فار ہیون سیک. کیا ان کی ہیلتھ کنڈیشن کی بات ہے؟ کیا ان کی ہیلتھ کنڈیشن بہت ولنریبل ہے؟ اریسٹ ہوا، بی اریسٹ ہوا یا سی اریسٹ ہوا. کیا مسعود اظہر صاحب کی ہیلتھ کنڈیشن بہت خراب ہے؟ کیا مسعود اظہر صاحب کی ہیلتھ کنڈیشن بہت خراب ہے؟ مجھے اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے جی ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ. ایک آپ سے لاسٹ کویسچن پوچھنا ہے اور اس کے لیے مجھے آپ کو ایک آپ ہی کا بیان دکھانا ہے، پھر میں آپ مجھے پتہ چلا ہے مصروفیت بھی ہے تو آپ کو زیادہ ٹائم نہیں روکوں گا. ایک آپ اپنا ہی بیان سن لیجئے جو بلاول نے اپنی پریس کانفرنس میں تذکرہ کیا تھا، دکھائیے گا جی. مائی کلال جب تک ہم اسمبلی میں اور تحریک انصاف ہے، حافظ سعید صاحب کو تو چھوڑے، جو پاکستان کے لیے حق اور کلمہ حق کا ساتھ دے گا ہم اس کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. اور میری آپ سے التجا ہوگی کہ آپ خود اسمبلی میں آئے بیٹھے اوپر، پھر دیکھیں کہ یہ واقعی کلمہ حق کا ساتھ دیتے ہیں یا یہ بھی. سر آپ اس کے اوپر افریدی صاحب کیا کہیں گے؟ نریندر مودی الیکشن جیتنے سے پہلے کیا بین نہیں تھا؟ جب وہ الیکشن جیتا تو امریکہ اور پوری دنیا اس کے لیے دروازے کھول لیے. یہ 3-3.5 سال پہلے کی ویڈیو ہے. اس وقت میں اپوزیشن کا ممبر تھا اور خدا کے لیے ایک ایسی چیز کو اٹھانا، اور ایوری باڈی نوز. اور میرے الفاظ دیکھیں کہ جو بھی ریاست پاکستان کے ساتھ وفادار رہے گا آئین پاکستان کے اندر اور قانون کے اندر، جو بھی پاکستان کے لیے آواز اٹھائے گا. اب بات آئی کہ ایز اے ذمہ دار ریاست اگر، اور ہم سگنیٹری ہیں UN کے، جو بھی لیگل میجرز لینے ہیں، جو پہ ہم پہ باؤنڈنگ ہیں، ان کے آل آؤٹ لینا ہماری اخلاقی اور قانونی ذمہ داری، اور جس پر ہم لیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے ایفیکٹو میجرز لیے اور پوری قوم کے سامنے، اور جنوری میں فیٹف کے حوالے سے جو تمام جو چیزیں گئیں اس سے وہ کنونس ہوئے، اور انشاءاللہ آنے والے مئی میں بھی تمام چیزیں کلیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ. شہریار افریدی صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے. میرے خیال میں سب سے پہلے شاہ صاحب آپ کو جواب دینا چاہیے کیونکہ انہوں نے تو اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے. ناصر شاہ صاحب. ناصر شاہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی ملک صاحب. شاہ صاحب وزیر صاحب نے تو اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے اور اپنی انٹینٹ کا اظہار بھی کر دیا، بلکہ کمٹمنٹ آن ایئر دے دیا کہ ہم پکے ہیں، پیچھے نہیں ہٹنے والے، کام آگے جائے گا، رکے گا نہیں. تو اب آپ تسلی ہے آپ کے جو کنسرن سے ایڈریس ہوئے یا نہیں ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ملک صاحب آپ کے کنسرن دور ہوئے؟ یہ جو ابھی منسٹر صاحب جس طرح بات کر رہے تھے اور جب آپ کے سوالوں پہ جس طرح آئیں بائیں شائیں کر رہے تھے اور کچھ بات ان کو اس وقت سنائی نہیں دے رہی تھی جب آپ کوئی اس طرح کا کویسچن کر رہے تھے، تو اسی سے آپ کو بھی
اور آپ کو پورے پاکستان میں دیکھا جاتا ہے, دنیا کے بیشتر ممالک میں دیکھا جاتا ہے, اور ماشاءاللہ آپ کے ذاتی پروگرام کی ریٹنگ بھی بہت بڑی ہے. ان کو بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ جو وزراء ہیں یا یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ کیا چاہتی ہے اور ان کا کیا کام ہے. اور انہوں نے اب خود ہی کہہ دیا کہ یہ تو جی الیکشن سے پہلے کی بات تھی, اور انہوں نے اس طرح کی باتیں کر کے سب سے ووٹ لیے. ان تنظیموں سے بھی, ان بین وہ جو جتنے بھی تھے ان سب کو انہوں نے, وہ صحیح کہہ رہے ہیں نا چیئرمین صاحب نے, کون سی غلط بات کہہ دی ہے کہ جی انہوں نے سب سے ملا لیا خود کو اور سب سے ووٹ لیے اور اب بھی یہ ان کی سپورٹ کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی آپریشن کی بات ہوتی تھی, ضرب عضب ہو یا دیگر آپریشن ہو, تو انہی کی طرف سے, اس پارٹی کی طرف سے بھی کوئی ایسا اسٹینڈ نہیں لیا جاتا تھا. یہ تو اے پی سی کے بعد, جو بلاول نے کل بیان دیا وہ ہمیں تاثر, میرا ذاتی طور پر میری رائے پوچھتے ہیں تو مجھے لگا کہ وہ تھوڑا سا پٹڑی سے اتر گئے چلتے چلتے, جب انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے اندر کر دیے پھانسی تحویل میں لے لیے کہ انڈین جہاز آ کے ان کو اڑا کے نہ لے جائیں. مجھے لگا یہ نامناسب ہے, صحیح نہیں ہے کامنٹ. دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں کہ یہ جس طرح کی ابھی بات کر رہے تھے کہ 2 کا ان کو پتہ ہے, تیسرے کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ انٹیریئر منسٹر ہیں, ظاہر ہے اسٹیٹ منسٹر ہیں, لیکن پورٹ فولیو اگر پرائم منسٹر صاحب کے پاس ہے تو سب سے زیادہ ظاہر ہے انہی کے پاس ساری چیزیں ہوں گی. یہ قریبی بھی سمجھے جاتے ہیں, اور چیئرمین صاحب کی باتیں سمجھنے کے لیے ان کو اب میں کیا کہوں, ان کی وہ اس طرح کا وہ نہیں ہے. بلاول کے بیان کو آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نامناسب تھا؟ شاہ صاحب, آپ بلاول کے بیان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ انڈین جہاز آ کے اڑا دیں گے ان کو, اس لیے ہم نے ان کو پھانسی تحویل میں لیا, آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں اس کو؟ دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں کہ پاکستان کی فوج, پاکستان کی سرحدیں اور پاکستان یہ سب ہمارا ہے, اور اس میں چیئرمین صاحب باہر ممالک میں بھی جائیں, یہاں بھی ہوں, وہ ہمیشہ اس بات کو آن کرتے ہیں کہ پاکستان کی فوج میری فوج ہے. انہوں نے کہا ہے, آپ نے بھی وہ انٹرویو ان کا سنا ہوگا, تو میں نے پروگرام میں دکھایا تھا انٹرویو, لیکن یہ بیان غلط ہے, اس کو غلط کو غلط کہنا پڑے گا, یہ بیان درست نہیں ہے. صرف آپ کو یہ بات آپ کو میں عرض کروں, دیکھیں وہ میرے لیڈر ہیں, میرے چیئرمین ہیں, اور اس کے بعد ہماری ان سے کوئی اس طرح کی ملاقات نہیں ہوئی جس میں یہ بات ڈسکس ہو, تو میں اس پر کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا. اور ایک کامنٹ تو کرنا چاہیے, اس پہ ان سے اجازت لینے کی تھوڑی ضرورت ہے. آپ کہیے کہ بیان درست نہیں ہے. جب انہوں نے کہا تھا کہ یہ میری فوج ہے تو مجھے اتنی خوشی ہوئی, میں نے ٹی وی پہ دکھایا یہ کہ یہ دیکھیں یہ بلاول بھٹو نے کتنا اچھا بیان دیا کہ میرا ملک ہے, میری فوج ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں ملک صاحب, ایک عرض کروں, دیکھیں آپ بہت سینئر ہیں اور آپ کو بہت ساری چیزوں کا ادراک بھی ہے. جب اس طرح کی باتیں ہوں گی اور بہت ساری چیزیں, دیکھیں یہاں کیا کیا نہیں ہوا ملک میں. شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ کیا ہوا, وہ چیف جسٹس جو تھے نسیم حسن شاہ صاحب, انہوں نے بھی کہہ دیا مائزہ سے لے لوں, نہیں وہ پھر ہم بہت پیچھے اس میں چلے جائیں گے. مائزہ ابھی انہوں نے ڈان لیگ کا حوالہ دیا منسٹر صاحب نے کہ وہ نواز شریف صاحب نے ڈان لیگ کر دیا تھا, انہوں نے یہ بیان دے دیا. آپ اس کے اوپر کیا رد عمل دیتی ہیں؟ صاحب کی باتیں جو ہیں, منسٹر صاحب کی باتیں آپ کے سامنے. شاہ صاحب میں دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف. جی مائزہ. پی ٹی آئی کے جو بھی نمائندے ہیں وہ جو بھی اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کو ملک دشمن سمجھتے ہیں, تو میرا خیال ہے یہ غلط رویہ ہے. ہر محب وطن پاکستانی جو 3 دفعہ پرائم منسٹر بن کے الیکٹ ہو کے آیا ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے, پاکستان کی آرمی کے ساتھ کھڑا ہے, اور جب پاکستان کی بات آتی ہے تو سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور سب جو ہے گورنمنٹ کا ساتھ بھی دیتے ہیں. تو میرا نہ تو نواز شریف پاکستان دشمن ہے, نہ بلاول بھٹو پاکستان دشمن ہے, لیکن امپریشن تو یہ دیتے ہیں نا. یہ بات درست نہیں ہے. بے نظیر بھٹو کو سیکورٹی رسک کہتے تھے, ظلم تھا وہ جو کہتے تھے, وہ سیکورٹی رسک نہیں ہے, وہ وزیر اعظم تھی اس ملک کی, پاکستان کا پرائیڈ ہو سکتا ہے کہ خاتون یا تو یہ امپریشن بار بار دینا, یہ تو میرا خیال ہے. بلاول کا بیان درست ہے یا غلط ہے؟ یہ جو آپ نے بتایا یہ تو آئی تھنک اٹس ناٹ رائٹ جو انہوں نے کامنٹ دیا ہے. آپ کا خیال ہے کہ غلط بیان دیا؟ میرے خیال میں غلط بات کو غلط کہنے میں جھجک نہیں ہونی چاہیے. بڑا اچھا کیا اس نے مائزہ نے کہا کہ یہ جو آپ نے دکھایا وہ غلط ہے. ہاں سیکورٹی رسک والی بات بھی آپ نے ٹھیک کی, اور یہ والی نہیں, سیکورٹی رسک درست نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک بات. آپ آپس میں سیاسی میچ جتنا مرضی کھیلیں, بات اس میں آپ کسی دیکھیں نا, آپ کسی کو چیلنج نہیں کر سکتے, کسی کی لائلٹیز اور شک بھی نہیں کر سکتے. اصل میں کسی کو لائلٹی کا سرٹیفکیٹ دینے کا اختیار مجھے اور آپ کو ہے نہیں. بالکل نہیں, عوام نہیں, کسی آپ کیوں کسی کی آپ کریں, وہ کہہ رہا ہے کہ میں محب وطن پاکستان, آپ کو ماننا چاہیے.
سمپل سی بات ہے, وہ آگے آپ کے جو ایکشنز ہوتے ہیں جیسے خود پھر وہ عوام اس کا فیصلہ کرتی ہے. مجھے اگر زرداری صاحب یہ بیان دیتے, اگر ان کی پارٹی مراد علی شاہ صاحب یہ بیان دیتے, کوئی اور بیان دیتے, تو مجھے شاید اتنی تکلیف نہ ہوتی. شہید بے نظیر بھٹو, دیکھیں میرے 100 اختلافات ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ, اور بٹ ان کے بیٹا ہوتے ہوئے, ان کی لیگیسی کیری کرتے ہوئے, ان کو یہ بیان زیب نہیں دیتا. سمپل ہے. انہوں نے پارلیمنٹ میں تقریر کی تھی, مجھے بہت, میں پارلیمنٹ بیٹھا سن رہا تھا, میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ بلاول یہ بات کرے گا, بلاول زرداری صاحب یہ بات کریں گے. اس کے بعد انہوں نے پریسر, اس کے بعد پریسر, اور کل والی جو بات ہے کہ آپ نے مسٹرس شو کیا اپنی مسلح افواج پہ, آپ نے پاکستان کی سلامتی پہ آواز اٹھائی. مجھے بات بتائیں فیٹف میں کیا ہے؟ فیٹف میں یہی ہے جو انڈین آپ کو آئسولیشن کی پالیسی کی طرف لے کے جا رہا ہے, وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہی کہتا ہے کہ آپ کالم تنظیموں کے خلاف ایکشن نہیں لیتے. اب وہ کہتا ہے کہ آپ کی ریاست ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے, ان کی جو فائنینشیل ایکشن جو ان کے اندر جو سبسڈی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اینٹی منی لانڈرنگ لاس جن کی بات وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ان کی کمپلائنس کرنا ہے, وہ ساری یہ بیانیاں ہیں نا جس کی وجہ سے آپ گرے لسٹ میں ہیں. گرے لسٹ سے نہیں نکلے, پچھلی دفعہ بھی انہوں نے آپ کو ڈالا تھا, پھر آپ نہیں نکل سکے, پھر ان کا آ رہا ہے. تو یہی وہی باتیں جو بلاول بھٹو زرداری کر رہا ہے. اور بات دیکھیں نا, دیکھیں پارلیمنٹ میں منی بل تھا, آج کے دن اخبارات کے جو انڈین نیوز پیپرز کے فرنٹ پیج کے اوپر ایک طرف تو یہ بلاول بھٹو کا بیان چھپا ہوا ہے, تو ساتھ اجیت دوول کی وہ سٹیٹمنٹ چھپی ہوئی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ پلوامہ کا بدلہ ہم نے لینا ہے, پاکستان کے خلاف اور ایکشن کریں گے. یہ سائڈ بائی سائڈ خبریں چھپی ہوئی. نہیں آپ یہ دیکھیں نا, آپ دن کی جو بلاول بھٹو صاحب نے بلاول صاحب نے جو تقریر کی تھی پارلیمنٹ میں, اس سے اگلے دن زی نیوز چلا کے آ رہا تھا کہ جو ہمارے پردھان منتری کو بات کرنی چاہیے تھی وہ پاکستان کا اپوزیشن لیڈر وہ بات کر رہا ہے. تو یہ تو دیکھیں نا پاکستان, دیکھیں آپ کے اختلافات ہوں گے, آپ کے نظریوں میں فرق ہوگا, ہمارے 100 اختلافات ہیں آپس میں. آپ سے سوال کیا جا رہا ہے کرپشن کا, آپ سے سوال کیا جا رہا ہے کہ احتساب دیں, اور آپ کے پاس اپرچونٹی بھی ہے کہ آپ کی ایک پرسیپشن آل اوور دی ورلڈ یہ ہے کہ آپ زرداری صاحب لنڈن گئے ایز اے صدر اور ڈیوڈ کیمرون سے ملے, اور ڈیلی میل کی خبر ہے کہ کاؤنٹ یور فنگرز پرائم منسٹر آفٹر شیکنگ ہینڈ ود ہم. تو یہ آپ کی پرسیپشن ہے. آپ کے بہت اچھا, آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ نکلیں اس میں سے, آپ کلین چٹ نکلیں, اور جو آپ پارٹی سکڑ کے آپ کی صرف رورل سندھ تک رہ گئی پورے پاکستان میں پھیلائیں. اور دیکھیں آپ کی صفوں میں ملیٹنٹ گروپس کہاں ہیں. آج جو کل آپ پریس کانفرنس کر رہے تھے اس میں ارد گرد دیکھیں, اگر آپ کلعدم تنظیمیں پاکستان کے ناسور ہیں تو اتنے ہی ملیٹنٹ ونگز بھی ناسور ہیں پاکستان کے لیے. اس پریس کانفرنس میں کون سا ملیٹنٹ؟ یہ میں چھوڑ رہا ہوں اگلی دفعہ کے لیے, ورنہ اگر نہیں بتائیں گے تو اگلی دفعہ میں آپ کو بتا دوں گا. مجھے بتائی دیں تاکہ میں نہیں, آپ دیکھیں, آپ مجھے بتائیں لیاری گینگ وار, وہ کل تو کوئی لیاری گینگ تو نہیں تھا نا, کل کوئی لیاری گینگ وار کی سرپرستی کرتے رہیں گے نہیں. عزیر بلوچ کو پیس ایوارڈ دیا کہ نہیں دیا, بات پھر موضوع دوسری طرف چلا جائے گا. اچھی ڈسکشن ہو رہی ہے, میں اسی پر رہنا چاہتا ہوں, پر دیکھنا پڑے گا ہر طرح کا ملیٹنٹ ونگ. شاہ صاحب کل کوئی آپ کی پریس کانفرنس میں تھے کوئی ملیٹنٹ ونگ؟ مجھے تو پتہ نہیں چلا. یہ ہمارے نواز صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں تھے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, میرے لیے یہ بہت محترم ہے جو بات کر رہے ہیں, لیکن میں آپ کو ایک عرض کروں کہ یہ وہ پرسیپشن ہے جو سالوں سے پیپلز پارٹی کے خلاف کیا جا رہا ہے. یہ پورا اس ایک ایجنڈا ہے جس پر عمل کیا جا رہا ہے. مجھے بتائیں کون سا ملیٹنٹ ونگ تھا؟ ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ ان کے ارد گرد تھے, ہمیں بتائیں. دیکھیں دہشت گردی سے جتنا زیادہ نقصان پیپلز پارٹی کو ہوا ہے کسی کو نہیں ہوا. ہم نے ہمیشہ دہشت گرد اور دہشت گردوں کی مذمت کی ہے. عزیر کی بات یہ کر رہے تھے, عزیر پر کتنے آپریشن پیپلز پارٹی نے کرائے, یہ کیا ریکارڈ پہ موجود نہیں ہے؟ ایک چیز کا کہ جی کبھی کسی کا وہ پیس ہو گیا, کوئی ایک دعوت میں فوٹو آ گیا, اس کو بیس بنا کے ہر کوئی اس طرح کا پرسیپشن کریٹ کر رہا ہے. اسد عمر کا بھی تو فوٹو ہی ہے نا. ابھی جو الیکشن ہوا, اسد عمر کا بھی تو فوٹو ہے. ابھی جو الیکشن ہوا میں تو اس کو 3 دن سے پروگرام میں دکھا رہا ہوں. ابھی تو میں نے وہ فریال تالپور کے تو فوٹو نہیں دکھائے میں نے. ناصر حسین شاہ صاحب نے, میں نے صرف یہ کاؤنٹ نہیں کرتی, وہ بتا رہا ہوں نا, ایک دعوت تھی. دیکھیں ملک صاحب ایسے کرتا ہوں میں, اسد عمر کے روز دکھاتا ہوں. پروڈیوسر صاحب ذرا وہ بھی دکھائیے گا, غیر بلوچ والے فوٹو بھی آج نکال ہی لیں, آج وہ بھی دکھا دیں. یہ صرف باتیں اور یہ پرسپشن کریٹ کیا جا رہا ہے. میں ملک صاحب اس پہ تھوڑا بات کروں گا کیونکہ بات چیت یہ 2-3 طرف سے آئی ہے, اسی لیے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک پرسپشن ہے. مجھے بتائیں کہ چیئرمین صاحب نے ہمیشہ گورنمنٹ کو بھی سپورٹ کی, جب بھی کوئی انٹرنیشنلی کوئی بات آئی ہے ہماری جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں سب نے یک زبان ہو کر گورنمنٹ کے نیریٹو کے ساتھ کھڑی ہوئی. ابھی یہ جو بھی سلسلہ ہوا تھا, کس نے یہ کہا کہ ہم نہیں ہیں؟ سب نے کہا کہ ہم آپ کی سپورٹ کرتے ہیں, گورنمنٹ کی سپورٹ کرتے ہیں, اپنی افواج کی سپورٹ کرتے ہیں, بلکہ وہاں پہ شانہ بشانہ چل کے لڑیں گے آپ کے ساتھ, دشمنوں کے ساتھ.
کیا نیریٹو اس طرح کا آیا جس طرح انڈیا سے مختلف پارٹیوں کا آیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک نوجوان لیڈر جب وہ باہر سے آتا ہے یہاں پہ پولیٹکس کرتا ہے, وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس کے نانا کے ساتھ کیا ہوا, اس کی والدہ کے ساتھ کیا ہوا, اس کے باپ کو 10 سال تک پابند سلاسل رکھا گیا, کوئی ثابت نہیں ہوا. اب جب وہ 1 سال کا تھا ایک کمپنی میں اس کا شیئر تھا, میں ابھی اس کی رک جائیں, ابھی وہ میرا ٹاپک نہیں ہے کرپشن والا, میں پھر آپ کو اس کی طرف لے کر آتا ہوں. مائزہ ایک بلاول نے بیان دیا جس میں انہوں نے 3 ان کے وزیروں کے اوپر الزام لگایا. میں وہ آپ کو دکھاؤں گا ابھی, اور اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ آپ اپنی رائے بھی دیجئے کہ ان کے وزیروں کے متعلق شیخ رشید صاحب کا تذکرہ ہے, اس میں شہریار کا تذکرہ ہے اور اسد صاحب کا تذکرہ ہے. وہ دکھائے گا جی پروڈیوسر صاحب, کیا کہا تھا انہوں نے. جو وزیر اعظم ہے اپوزیشن کے خلاف تو بات کر سکتا ہے, اپوزیشن کے خلاف ایکشن لے سکتا ہے, مگر کلدن تنظیموں اور مودی کے خلاف کچھ نہیں بول سکتا. جو پاکستان کا کلدن تنظیم ہے اس کا لیڈر اسد عمر صاحب کے ساتھ الیکشن کے دوران میڈیا کے سامنے آتے ہیں, وہ اعلان کرتا ہے پی ٹی آئی کا جوائن کرنا اور سپورٹ کرنا. دوسرا ایک منسٹر بھی موجود ہے جس کا ویڈیو وائرل کافی دفعہ ہوا ہے سوشل میڈیا پہ, جہاں وہ کہہ رہا ہے کہ جب تک تحریک انصاف کا حکومت ہوگا تب تک ایک اسپیسیفک بینڈ آرگنائزیشن کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا. کوئی مائی کا لال جب تک ہم اسمبلی میں اور تحریک انصاف ہے, حافظ سعید صاحب کو تو چھوڑے, جو پاکستان کے لیے حق اور کلمہ حق کا ساتھ دے گا ہم اس کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. اور میری آپ سے التجا ہوگی کہ آپ خود اسمبلی میں آئیں بیٹھیں اوپر, پھر دیکھیں کہ یہ واقعی کلمہ حق کا ساتھ دیتے ہیں یہ بھی عدل کا ہے. اور ایک اور وزیر جو کہ آپ سمجھے ایک ویٹرن ہے, جو ہر سلیکٹڈ گورنمنٹ میں وزیر بن جاتا ہے, ایک خاص ذہنیت کی ماؤتھ پیس ہے, ایک خاص ذہنیت, ایک غیر جمہوری ذہنیت کی ماؤتھ پیس اور پروپیگنڈسٹ, جس کا نہ صرف پاس سٹیٹمنٹس موجود, نہ صرف his attendance at banned organizations, events or rallies, but it is known, it is on the record about his involvement in training camps for banned organizations. میں حافظ صاحب کے حکم کی اس بخار میں بھی تعبیر کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں اللہ کے بعد کشمیری حافظ سعید کی طرف دیکھ رہے ہیں, کسی خارجہ پالیسی کی طرف نہیں دیکھ رہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ان لوگوں کی کتنی بڑی خدمات ہیں. یہ کسی اور ملک میں پیدا ہوتے تو لوگ ان کے قدم چومتے, یہ کسی اور ملک میں پیدا ہوتے لوگ ان کے پاؤں دھو کے وضو کرتے. یہ نواز شریف صاحب کے اقتدار, جتنا بڑا مجاہد حافظ سعید ہے اتنا بڑا ڈاکو نواز شریف ہے, اور جو مجاہد کو ماننے والا ہے وہ بارش سے اللہ کا علم اٹھا کے نعرہ تکبیر. These individuals must be immediately removed from Imran Khan's cabinet تاکہ opposition, پاکستان کی opposition مانے کہ یہ لوگ سیریس ہیں اور یہ باقی ہی کلدن تنظیموں کے خلاف ایکشن لینا چاہتے ہیں. مائزہ آپ بتائیے اب کیا کرنا چاہیے ان وزیروں کے خلاف؟ دیکھیں, پہلے عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو ان کے وزراء بار بار جو پرائم منسٹر تھے فارمر, ان کو جو ہے کس طرح بلاتے تھے. جیسا جب مودی صاحب آئے پاکستان تو اس وقت بھی جو ہے بہت زیادہ سوشل میڈیا آن سلاٹ کی, بہت زیادہ جو ہے ان کو ملک دشمن کا بھی نام دیا گیا. اس کے بعد بلاول بھٹو کے یہ جو پیپلز پارٹی کے لیڈرز کو بھی یہ کہا جاتا ہے. تو اگر ان کے وزراء کی ویڈیوز ہیں, لائیو ویڈیوز ہیں, تو ان کو یہ اندر انٹروسپیکٹ کرنا چاہیے, اپنے اندر جھانکنا چاہیے. وہ لوگ جو, اور میں ویسے پرسنلی یہ فیل کرتی ہوں کہ انہوں نے ان لوگوں کو سپورٹ کیا الیکشنز کے دوران میں,
اور الیکشنز میں سپورٹ کر کے انہوں نے ان تنظیموں سے ووٹ لیے اور اب جو ہے ان کو وہ ڈس اون کر رہے ہیں اپنی کنوینئنس پہ. تو یہ اگر کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں, لیکن ان کی ویڈیوز تو بات سامنے. آپ کو ابھی ریسنٹلی جو شیخ رشید صاحب, آپ کا خیال ہے کہ یہ الیکشن پروسیس میں ان تنظیموں نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا؟ دیکھیں اب یہ تو پوری کیمپین چل رہی ہے, سارے منسٹرز کیمپین ہی کر رہے ہیں نا. دوسرا یہ ہے کہ میں جو انہوں نے شیخ رشید صاحب کے بارے میں جو انہوں نے لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ تو مطلب ان امیجنیبل ہے. جو تھریٹ دیا ہے انہوں نے بلاول بھٹو صاحب کو, اس طرح کی اگر یہ اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اور سوچی سمجھی دے رہے ہیں تو آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ یہ کس قسم کے. آپ ان کے مطالبے کی حمایت کرتی ہیں کہ تینوں وزیروں کو نکالا جائے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ وزیر اعظم صاحب اگر, میرا خیال ہے وہ نکالیں گے نہیں سلیکٹ وزیر اعظم صاحب, کیونکہ جہانگیر ترین صاحب اگر ان کی کیبنٹ کی میٹنگ میں آ سکتے ہیں جو کرپشن کے چارجز پہ نااہل ہوئے ہیں, تو پھر تو وہ ان کی کیبنٹ میں کوئی بھی آ سکتا ہے. تو ان کا تو کوئی مورل سٹینڈرڈ نہیں ہے. تو آپ کا مطالبہ نہیں ہے کہ ان کے خلاف؟ میرا مطالبہ ہو یا نہ ہو سے فرق نہیں پڑنا, انہوں نے نکالنا کسی کو نہیں. بچت ہوگی جی آپ کی. مائزہ مطالبہ کرتی تو ابھی دیکھیں. مائزہ کو پتہ ہے, میں نے بھی حمایت کا اعلان کر دینا تھا. صاحب کس سے ڈیئر سیکرٹری ہو کے ملاقاتیں کرتے رہے, کس سے کرتے رہے؟ میں یہ بات کروں, مائزہ کو پتہ ہے اس لیے مائزہ نے بیان نہیں دیا نا. تو میں یہ بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, بات کر رہی ہوں کہ الیکشن کیمپین میں آپ کے منسٹرز, الیکشن کیمپین میں آپ کے منسٹرز ان تنظیموں کو کنونس کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے ووٹ کریں, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. تو آپ اس چیز کو ڈینائی تو نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے فلاح انسانیت کس اس کے اوپر لڑی تھی؟ کس کے اوپر لڑی تھی؟ نہیں, ملی عوامی پارٹی کس کی تھی؟ کس کی تھی؟ انہی کی تھی نا, فلاح انسانیت یا جماعت الدعوہ. ٹھیک ہے جی, وہ انہوں نے اپنا ووٹ بینک دیا, تحریک انصاف نے اپنا ووٹ بینک دیا. ٹی ایل پی وہ لڑی, اور جو کریک ڈاؤن ٹی ایل پی پہ تحریک انصاف نے کیا آج تک کوئی نہیں کر سکا. اور کیوں کیا؟ صرف نیت صاف تھی. دیکھیں ہمارے پاس پھر کلیئر ویژن لینا چاہیے. جماعت کے اوپر الزام یہ ہے کہ آپ نے ٹی ایل پی اور ملی مسلم لیگ اس لیے بنوائی کہ پی ایم ایل این کا ووٹ بینک کٹے اور تحریک انصاف کو فائدہ ہو. یہ الزام ہے پی ایم ایل این کا. پورا ووٹ بینک پنجاب میں اکٹھا کر لینا, تو ایک کانسٹیٹوئنسی کا جتنا ووٹ ہے ہمارا اتنا بنتا ہے. ندیم صاحب اگر آپ کلثوم نواز صاحبہ کا الیکشن دیکھ لیں نا, اس کے اندر جو تنظیمیں تھیں جنہوں نے الیکشن لڑا تھا وہ بھی بتا دیں کون سی تھی, اور جنہوں نے ان کا ووٹ بینک ڈیوائیڈ کیا تھا. بڑی اچھی بات. اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ووٹ بینک پہلے ان کا تھا, جو نواز شریف صاحب کو پڑتا تھا, وہ علیحدہ ہو گیا ان سے. اس کا مطلب ہے کہ جو ووٹر تھا اس سے پہلے وہ نون لیگ کا تھا. اگر آرگومنٹ لیں آپ کہ اگر الگ پارٹی بنی, ووٹ بینک ٹوٹا, نون لیگ کا ووٹ بینک ٹوٹا, پارٹی کو بنایا گیا, تحریک انصاف کو اس سے فائدہ ہوا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ووٹر ان کا تھا, پارٹی ان کے ساتھ تھی. آرگومنٹ تو یہی ہے نا. آپ دونوں آپس میں طے کر لیں کہ یہ ہیں کس کے ساتھ. پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ بہرحال نہیں, آپ دونوں آپس میں طے کر لیں. شور مچانے سے تو کچھ نہیں ہوگا, بس یہی آپ کے سامنے ہی ہے. میں نے تو ویڈیوز نہیں بنائی, ویڈیوز تو آپ کے سامنے ہیں. تنظیموں کو کنونس کیا جا رہا ہے, اسی طرح کنونس کیا جاتا ہے نا الیکشنوں میں کہ ہمیں ووٹ دیں, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. آپ مرد حق کا مشن آگے لے کے جاؤں گا. اور دوسرا اگر ملک کی سلامتی اور ملک کی جو ہے پروٹیکشن کی بات کریں تو دیکھیں ریسنٹ انسیڈنٹ میں ساری اپوزیشن مل کے پی ٹی آئی کو انہوں نے سپورٹ کیا وداؤٹ اینی کوسچنز, کوئی سوالات نہیں اٹھائے. اور ابھی جو بات کی گئی انصاف کی بات تو یہ ہے کہ جتنی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ساروں نے کسی نہ کسی وقت کے اوپر ان گروپوں کا سہارا لیا. وہ آئی جے آئی بنتی ہے تو پی ایم ایل این کی محبت جاگ جاتی ہے. وہ اب 2018 کے الیکشن آتے ہیں تو ان کے اوپر الزام لگ جاتا ہے. کراچی میں لیاری, یہ تصویریں پروڈیوسر صاحب ڈالیے گا کیونکہ اسد عمر کی دکھا رہے ہیں تو باقیوں کی بھی ڈالیں. لیاری گینگ وار کی پکچرز آتی ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی تصاویر ساتھ آ جاتی ہیں. تو ساروں کو شاید اپنا اندر جھانکنے کی ضرورت ہے. شاہ صاحب, ناصر شاہ صاحب, گھر صاف کوئی نہیں ہے کسی کا بھی, سب کے اندر آپ دیکھیں تو کہیں نہ کہیں ایشوز کھڑے نظر آتے ہیں. عرض کروں ملک صاحب میں آپ کو ایک عرض کروں کہ ابھی آپ نے کچھ ویڈیوز دکھائیں شیخ رشید جیسے بونے اور بکاؤ سیاستدانوں کی. اسی طرح کی ایک ویڈیو اگر پرانی نکال لیں تو اللہ اور رسول کے بعد یہ میاں نواز شریف صاحب کی تعریفیں کر رہے تھے. ضرور مائزہ کے پاس وہ ویڈیو ہوگی, آپ کے پاس بھی ہوگی. جتنی یہ ابھی وہ پاؤں دھو کر وضو کرنے والی باتیں کر رہے تھے, سر اس کے بعد شیخ صاحب کو سمجھ آ گئی باتیں انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے لیے بھی کی ہیں. سر اس کے بعد سمجھ آ گئی نا انہیں, کہہ رہے ہیں وہ 10 سال پرانی ہے, اس کے بعد سمجھ آ گئی انہیں. دوسری بات میں آپ کو یہ عرض کروں کہ یہ جو لیاری والی بار بار آپ بات کر رہے ہیں, یہ ایک جو ایم پی ایز اور ایم این اے جیتے تھے ان کی دعوت تھی, یہ وہ تصاویر ہیں. اور باقی ساری چیزیں یہ پرسپشن
کریٹ کیا گیا سارا جو سر یہ محبتیں اپنے اندر سے ختم کر لیں سارے جی نہیں آپ مل کے. آپ تینوں بڑی جماعتیں ہیں, آپ کے اندر سے یہ ایلیمنٹ ختم ہو جائے تو کسی اور کی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس طرف آ جائے. ایک منٹ امتیاز صاحب, یہ ابھی آپ کو بڑا زبردست ندیم صاحب امتزاج نظر آئے گا. یہ جو بھی بات کر رہے تھے میرے بھائی ٹی ایل پی کی اور دیگر ساری چیزوں کی, آپ لیاری کی سیٹ دیکھ لیں, وہاں کے ایم این اے پی ٹی آئی کے, ان کے نیچے 2 جو ایم پی ہیں, ایک ٹی ایل پی کا ایک ایم ایم اے کا. یہ دیکھ لیں کتنا زبردست ہے. لیاری سے بھی پی ٹی آئی جیت جائے, 9-0 سے بھی پی ٹی آئی جیت جائے, اور پھر لیاری سے جو جیتے تو اوپر پی ٹی آئی کا ایم این اے, ایک ایم پی اے اس کا ٹی ایل پی کا, ایک ایم پی اے جو ہے اس کا ایم ایم اے کا. تو یہ ساری چیزیں, یہ سارے ریکارڈ کی درستگی کے لیے سر ایم ایم اے آپ کی اتحادی جماعت ہے, اس لیے لا رہا ہوں کہ یہ ریکارڈ پہ رہے. سر ایم ایم اے آپ کی اتحادی جماعت ہے. شاہ صاحب شاید آپ مسٹیک کر گئے, ایم ایم اے آپ کی اتحادی جماعت ہے اس وقت میں. اتحادی نہیں سر, نہیں بالکل غلط بات ہے. اتحادی جماعت نہیں ہے, انہوں نے خلاف ہمارے الیکشن لڑا ہے. ابھی اپوزیشن میں جب مولانا فضل الرحمان کی وہ کلپ دکھائے گا جی, ابھی کل رات کی میٹنگ ہے, ابھی تو زیادہ ٹائم ہی نہیں گزرا. اس کے بعد وہ ابھی کچھ ان کا ذہن کچھ چینج ہوا ہے, ادروائز وہ ان کے ساتھ ہی بیٹھتے ہیں اپوزیشن کی پارٹیز کے ساتھ. سر ایم ایم اے آپ کے ساتھ محبت میں ہے سر. مولانا فضل الرحمان کی تو جتنی گرم جوشی اس وقت زرداری صاحب کے لیے ہے فار لاسٹ مینی ایئرز, آئی ڈونٹ نو کہ کسی اور کے لیے اتنی محبت ہے کہ نہیں ہے. اچھا ایک بات انہوں نے کی شیخ رشید کے لیے, دیکھیں ان کی تقاریر اگر سن لیں, انہوں نے کہا کہ بہت عرصے پہلے یہ نماز میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا, خدا کا نام لیں, جس طرح کی وہ تھریٹننگ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اب ان کو تو ڈیفینڈ نہ کریں. چلیں اچھا میں وزیروں کے اوپر کچھ کر ہی لیں. میں اور بات کرنے لگا ہوں, آپ بڑی زبردست بات, انہوں نے کہا یہ بات وزیروں کے لیے تو کچھ کر ہی لیں, وزیروں کے خلاف کچھ کر لیں. کرتے مائزہ کے کہنے پرائم منسٹر میرے کہنے میں کیا کرنا ہے, پرائم منسٹر سے درخواست کریں کہ ان کی سرزنش ہی کر دیں بلا کے, نہیں تو ہم چلے یا ان کو کہتے ہیں منہ بند کر لیں. بھائی صاحب بات تو کرنے نہیں, میں ویسے پوچھی ہوں تو منہ اب بند یہ کر کہہ رہے لیں. تھے شیخ رشید صاحب نے یہ تقریر کی, ٹھیک ہے, شیخ رشید نے یہ تقریر, میں اگر بالکل صحیح بات کی ہے. 10 سال پہلے یہی نواز شریف کے گن گا رہے تھے, اس سے پہلے مشرف صاحب کے گن ندیم ملک صاحب, میری ریکویسٹ ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں 6 الیکشن کمپین اٹھا, رشید صاحب کے بیان کو کنڈیم کرتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں کر رہے ہیں, میں نے کتنی اس سے بڑی بات کی ہے. وہ کہتے ہیں ہمیشہ یہی کرتے ہیں, پہلے نواز شریف صاحب کے ساتھ, تو پھر ان کو کسی سے کہیں سے انکریجمنٹ ملتی ہے تو وہ کرتے ہیں. اچھا مشاہد حسین کے بارے میں کہاں سے انکریجمنٹ ملتی ہے مجھے بتائیں. جو بدتمیزی ان کے فائنانس منسٹر کرتے ہیں, جو بدتمیزی ان کے انفارمیشن منسٹر کرتے ہیں آن دا فلور آف دا ہاؤس, جو بدتمیزی ان کے جو وہ کیا نام مراد سعید صاحب کرتے ہیں, چودھری کہہ لیں, رانا ثناء اللہ کہہ بات سنیں, مشاہد اللہ کہہ لیں, یہ آپ کے وزراء ہیں, ابھی یہ آپ کے وزراء ہیں, ہم اپوزیشن میں ہیں. اچھا یہ وزراء, وہ آپ کو پتہ ہے کہ ندیم صاحب جب یہ کیبنٹ میں جاتے ہیں تو ان کو اسپیشل شاباش ملتی ہے کہ انہوں نے کتنی بدتمیزی کی اور کتنی بلو دا بیلٹ باتیں کی. یہ جی جی برگیڈ میں تھی نا, یہ جی جی برگیڈ میں تھی نا, تو وہ جو شاباش ملتی ہے سمجھتی ہیں آج بھی یہاں ملتی ہے. اچھا میں بات کوئی اور کر رہا ہوں, سنے بھی ہوئے, سنے ہیں نا کہ مجھے بات تو اب جو ریسنٹ ان کے بیانات ہیں آن دا فلور آف دا ہاؤس, یا ابھی یہ جو شیخ رشید صاحب کا بیانات ہے, یہاں پہ انکریجمنٹ مل رہی ہے تو یہ کام ہو رہا ہے یا پہلے ویسے ہی ہو رہا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, کہیں سے تعریف تو ہو رہی ہے نا. ججز کے بارے میں بات کی گئی تھی, مائزہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو انکریجمنٹ ملتی تھی اس لیے ان کے وزیر ججوں کو گالیاں دیتے تھے. اچھا ٹھیک ہے, میں بات کرنے کی اور کوشش کر رہا ہوں. جو شیخ رشید صاحب کی بات ہوئی ختم ہو گئی, اب الیکشن کمپین میں زرداری صاحب کی تقریریں نکال لیں نواز شریف صاحب کے لیے, بلاول بھٹو کی تقریریں نکال لیں, اور آج بلاول بھٹو کی تقریریں ان کے لیے نکال لیں اور زرداری صاحب کی تقریریں ان کے لیے نکال لیں. ایک ویسے آپ ساری سیاسی جماعتوں سے پاکستانی قوم کو شکوہ رہے گا, آپ وقتاً فوقتاً یہ جو اپنی ضرورت کے تحت مختلف جگہوں کے اوپر مصلحت کے نام کے اوپر یہ کام جو کرتے ہیں نا, کبھی آئی جے آئی کے زمانے میں اور کبھی کسی اور تنظیم کے ساتھ محبت آپ کی جاگتی ہے, کبھی لیاری کے لیے جاگتی ہے. آپ اپنا صاف کریے گھر, پاکستانی قوم کا مستقبل جو ہے اس کو کمپرومائز مت کریے. آپ تینوں بڑی جماعتیں ہیں, تینوں ذمہ داری دکھائیے, کمٹمنٹ کریے کہ نہیں. وزیروں کو تو ان کو کہنا درست کر لے اپنے آپ کو, جو ڈرائی کلین ہو کے آئے ہیں. کون کون آیا اس میں؟ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ ڈرائی کلین ہی ہو کے آئے نا ان کی پارٹی میں. وہ تو انہوں نے ساری باتوں کا چکر کاٹا ہے. انہوں نے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دی ہے بلاول بھٹو کے سامنے. جو سٹیٹمنٹ دے وہ ڈرائی کلین ہو کے نہیں, آپ اگر کسی کے خلاف بلو دا بیلٹ سٹیٹمنٹس دیں گے, آپ کسی کو ہاتھ ملانا پسند نہیں کریں گے, تو آپ کیا شو کر رہے ہیں کہ آپ ایک گورنمنٹ چلا رہے ہیں یا اپوزیشن چلا رہے ہیں؟ مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں جو لوگ پارٹیاں چینج کرتے ہیں ان کو سٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کی کیبنٹ کو تھوڑا سا ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے, اور سٹیٹمنٹس بھی کوئی ذمہ دارانہ کر دینی چاہیے. یہ نہ ہو کہ پھر بعد میں آپ کو اپولوجائز کرنا پڑے.
पड़े। क्या कौन रहा है ذمہ دارانہ بیان؟ اچھا میں شاہ صاحب آپ کو ایک اور بھی دکھاتا ہوں, یہ ہمارے پروڈیوسر صاحب نے تھوڑی سی محنت کی ہوئی ہے, میں چاہتا ہوں کہ وہ اسٹیبلش ہوتی جائے. ہمارے پاکستانی لیڈرز جو تھے عمران خان, نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب مختلف وقتوں میں کیا باتیں کہتے رہے, وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں, دکھائیے گا. پچھلے 10 سال میں کسی کو خوف ہی نہیں تھا, کیونکہ NRO 1 اور NRO 2 کے بعد سب کا خوف چلا گیا پچھلے 10 سال میں کہ جی یہاں تو کسی نے پکڑا ہی نہیں جانا. لہٰذا 6,000 ارب سے 30,000 ارب پہ پاکستان کا قرضہ پہنچا ہے ان 10 سالوں کے اندر. میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑا ظلم ہے پاکستان پہ, یہ قوم پہ بڑا ظلم ہے جو کر گیا ہے, اس کو قوم کے سامنے کھڑا کرنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے, بتاؤ اس قوم کو جواب دو, تم نے اس قوم کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا؟ اب اگر ہم نے میاں کو چھوڑ دیا تو شاید اللہ بھی ہمیں معاف نہ کرے, اس لیے کہ یہ قومی چور ہے, یہ عوام کا چور ہے. کبھی بھی پاکستان میں کسی گورنمنٹ کو اتنے ڈیفیسٹس کا سامنا نہیں کرنا پڑا. اندر آ کے جو ہمیں پتہ چلا ہے, میں آپ کو یہ کہوں کہ حالات تو برے ہیں, کبھی بھی میں نہیں ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ اتنے برے اداروں کے حالات ہوں گے. ان شریفوں پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا, ان کی لوٹ مار پر کوئی ان سے پوچھتا نہیں ہے. لوگوں کو آج کل مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا. جب 35% ڈیویلیویشن ہوئی, روپے کی قیمت گری, تو مہنگائی تو آنی تھی. گزشتہ 14 برسوں کے دوران شدید بدنظامی, ہر شعبہ میں پھیلی کرپشن, نااہلی, اقربا پروری اور ناقص فیصلوں نے ملک کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں. آپ نے اپنے 5 سالوں میں 15,000 ارب سے قرضہ لے گئے 30,000 ارب پہ, اور ہمیں 5 مہینے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم جو آپ نے تباہی مچائی ہے ہم آ کے اس کو ٹھیک کر دیں. تو شاہ صاحب آپ نے لیڈرز کے بیانات سن لیے, ساروں نے کام بھی ایک ہی کیا اور الزام بھی ایک ہی لگایا. اب بتائیے کہ قوم کو بھی تو کوئی راہ دکھا دیجیے. سر ایک شعر ہے, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں پڑھ دوں. سر, جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے, خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے. تو یہ ساری باتیں جب یہ کرتے تھے, اور پھر اب یہ کچھ PMLN والوں کو تو اب سمجھ میں آیا ہے, جس میں مائزہ صاحبہ بھی ہیں, اور یہ ابھی کچھ عرصے کے بعد جو میرے ایوان صاحب بیٹھے ہیں, ان کو بھی آپ ان کی بھی باتیں کچھ اسی طرح کی سنیں گے. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو چیزیں, جو باتیں خان صاحب نے اپنے کنٹینر کے دنوں میں کیں, کمپین میں کیں, اور اب آ کے اب یہ جو لون کی بات کر رہے ہیں, مجھے بتائیں کہ یہ جو تھوڑا عرصہ گزرا ہے, PMLN کی حکومت کے بھی یہ کچھ شروع والے دن نکال لیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی نکال لیں, مشرف صاحب والی حکومت کے بھی دن نکال لیں, کہ اتنے عرصے میں اتنا زیادہ لون کبھی کسی نے لیا. جو یہ بڑی تبدیلی کی باتیں کرنے والے, بہت ساری چیزیں کہنے والے, انہوں نے اتنے قلیل عرصے میں لے لیا. اور جتنی چیزیں یہ کہتے تھے, جس کو اب یہ یو ٹرن کو کامیابی کی بات کہتے ہیں, دلیل دیتے ہیں, وہ جھوٹ تھا. جو یہ جھوٹ بول کے آئے اور اب اس کی نفی کر رہے ہیں. مہنگائی کی بات کر لیں, ڈالر کی, انہوں نے ابھی آپ ان کی بات سن رہے تھے کہ ڈی ویلیو ہوا ہے روپیہ ہمارا, یہ سب سے زیادہ کس کے دور میں ہوا؟ یا اس وقت جو مہنگائی کا سونامی آیا ہوا ہے, اور یہ جو اتنا لوگوں کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے, جو کسی بھی چیز کو آپ اٹھا لیں, ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے اتنے قلیل عرصے میں, اس سے پہلے کبھی ہوا ہے؟ ان سے جب اس طرح کی کوئی بات کریں ابھی, یہ دوسری باتیں شروع کر دیں. 60 روپے تھا علی صاحب کچھ اور 95 پہ انہوں نے کلوز کیا تھا. کتنی ڈیویلیویشن ہو گئی جی؟ مشرف صاحب کی جب گورنمنٹ گئی اس وقت کیا روپے کی ویلیو تھی, اور جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ختم ہوئی اس وقت کیا ویلیو تھی؟ میں تو کہہ رہا ہوں آپ سارے کام بھی ایک جیسے کر رہے ہیں. اور اس کے بعد صفابی میاں صاحب کی جو گورنمنٹ گئی, اسحاق ڈار صاحب نے 4.5 سال روکی رکھا ڈالر کو, 7,500 ارب ڈالر مارکیٹ, اوپن مارکیٹ آپریشنز کر کے پھینکا, اس کو روکا. اس کے بعد مفتاح اسماعیل صاحب 13 to 14% نے ڈیویلیو کیا. یا اسحاق ڈار صاحب کی پالیسی ٹھیک تھی یا مفتاح اسماعیل صاحب کی پالیسی ٹھیک تھی. اور اس کے بعد اگر آپ کے ملک پہ 94 بلین ڈالرز کا قرضہ ہے, آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 19 بلین ڈالرز پہ کھڑا ہے, ٹریڈ امبیلنس 32 بلین ڈالرز پہ کھڑا ہے, آپ کا فزیکل ڈیفیسٹ 2.34 ٹریلین روپیز کے اوپر کھڑا ہے, اور آپ آ کے میجرز لے رہے ہیں. ہاں میں ادھر سے یہ بات کر کے جاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا اس سال کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہوگا, ہم 12 سے 13 ارب ڈالر پہ لاک کریں گے جو 19 ارب ڈالر پہ تھا. میرا خیال ہے کہ آپ
ایبسولوٹ ٹرم میں ریکارڈ فسکل ڈیفیسٹ ہوگا. میں بھی ریکارڈ فسکل ڈیفیسٹ ہوگا. آپ کی ایکسپورٹ گروتھ نہ ہونے کے برابر ہے. پھر ابھی بڑی ہے. اور دیکھیں یہ بڑی زبردست بات کرتی ہے, بڑی زبردست بات کرتی ہے. ان سے صرف یہ پوچھیں کہ ان کے پحلے چیئرمین جو بات صحیح کر رہے ہیں بچے ناصر حسین شاہ صاحب, مائزہ ان سے اقتصادی صورتحال سنبھالی جا رہی ہے کہ نہیں سنبھالی جا رہی؟ آپ خود گواہ ہیں کہ ان کے ساتھ ان سے اقتصادی صورتحال کو کیا پتا, چھوڑیں کسی اور کو بلائیے گا, اس کو نہیں پتا ہوگا نا. آپ بلو دا بیلٹ جا رہے ہیں. I don't know فائنینشیل ٹرمز کی بات. مجھے فائنینشیل ٹرمز کا پتا ہو یا نہ پتا ہو, آپ کو کیسے پتا ہے کہ مجھے نہیں پتا؟ اچھا بتا دیں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ انفلیشن ان کی حکومت میں بڑھتی جا رہی ہے. کتنے % ہے؟ آپ میرے سے سی ایس ایس کا امتحان لے رہے ہیں, آپ میرے سے سی ایس ایس کا امتحان لے رہے ہیں, آپ عوام سے پوچھیں. جو پاورٹی لائن سے 4 لاکھ لوگ جو ہیں وہ نیچے جا رہے ہیں, 6 لاکھ لوگ جو ہیں آؤٹ آف جاب جا رہے ہیں, اور یہ بجلی اور گیس کی پرائسز آپ کے سامنے ہیں, یہ بیسک نیسیسٹیز ہیں, یہ بڑھتی جا رہی ہیں. آپ کی دفعہ پرائسز کیا تھا یونٹ کا جب بجلی کا پیپلز پارٹی چھوڑ کے گئی تھی, اور آپ نے کیا آگے کیا تھا پہلے 10 مہینے میں؟ نہ کریں, میں بات کروں. سمپل سے کوسچن کر رہا ہوں. میں سوال یہ آپ یہ اکنامک وزرڈ ہیں تو پھر یہ بتا دیں کہ کون سی چیز ان کی حکومت میں نیچے آئی ہے یا عوام کو ریلیف ملا ہے, مجھے بتا دیں. ٹیکس اکٹھے ہونے نیچے آ گئے. سوائے یہ کہ یہ یا نیب پہ انفلوئنس کر رہے ہیں, لوگوں کو وکٹمائز کر رہے ہیں, اس کے علاوہ ان سے ابھی تک 8-9 مہینے میں آئی ایم سوری ٹو سے کچھ نہیں ہوا. نیشنل ایکشن پلان پہ بھی انہوں نے ابھی یہ جاگے دعوت دی ہے انہوں نے, آپ نے تو جانے کی ملاقات کی دعوت ہی ٹھکرا دی. انہوں نے کہا تھا میں یہ کہہ رہی ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان پہ بھی ان کو بھی جاگ آئی ہے جب انڈیا نے ملی ہے, تو صحیح ان سے مل کے ان کو سمجھائیے کہ یہ کام کریں. آپ میڈیا کے اینکر پرسن ہیں, آپ ان کو سمجھا بھی رہے ہیں, ان کی آنکھیں بند ہیں, ان کے کان بند ہیں, یہ اب لوگوں کے خلاف بیانات دے رہے ہیں. یہاں تو بتائیں نا, فائنانس منسٹر آن دا فلور آف دا ہاؤس پہ منی بل کے بجائے لوگوں کے شجرہ نسب کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, آپ انہوں نے تو تقریر کیا کی ہے. بائیکاٹ کیا ہوا تھا آپ نے اس وقت؟ نہیں, ہم نے نہیں, ہم بیٹھے ہوئے تھے. بات یہ سنائی دیتی تو پتا چلتا کیا بات کی انہوں نے. بات سیدھی سی ہے, اکانومی تو آپ کو پتا ہے صحیح ڈائریکشن میں نہیں جا رہی. عوام کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ مہنگائی کے طور پہ آپ کے سامنے ہے. جو لیڈر ہیں ان کو بھی جو ہے انہوں نے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے, یا JIT ان کے اوپر رکھی ہوئی ہیں. تو مجھے بتائیں کہ یہ کر کیا رہے ہیں اصل میں؟ ان کی جو 6 گھنٹے کی کیبنٹ کی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں یہ کرتے کیا ہیں, کیا پالیسی کیا کرتے ہیں آپ بتا دیں. مجھے تو نہیں پتا, مجھے تو لگتا ہے عمران خان صاحب ان کو یہ سکھاتے ہیں کہ کس کی لان تان زیادہ کرنی ہے, کس کی کم کرنی ہے. کلوزنگ ون لائنر آپ کو پورا بولنے دیا. کلوزنگ ون لائنر. اب آپ انشاءاللہ تعالی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. اچھا میں یہ بات کر رہا ہوں, انشاءاللہ تعالی آپ نے جو بات کی ہے, انشاءاللہ تعالی آپ کے جتنے بھی میں نے فگرز پہلے کوٹ کیے ہیں, میں جتنے بھی فگرز یہ الیکشن سے پہلے بات کرنی تھی, جتنے بھی فگرز میں نے کوٹ کیے انشاءاللہ تعالی اکانومی کو آپ صحیح ڈائریکشن میں جاتے دیکھیں گے. جتنے بھی ہمارے ڈیفیشنٹس کو آپ کم کرتے دیکھیں گے, ایکسپورٹس میں آپ تھوڑی انکریجمنٹ دیکھیں گے, امپورٹس میں میجر کٹس دیکھیں گے. علی نواز صاحب, مائزہ حمید اور ناصر شاہ صاحب, آپ سب کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے, خدا حافظ.